بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، لوئزی سدرلینڈ کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سرپرائز ملا جب اس کی پالتو کتیا نے بچوں کو جنم دیا۔ اگرچہ ریو نام کی اس کی یہ کتیا دوسری بار ماں بنی تھی، لیکن اس بار اس نے جن بچوں کو جنم دیا اس کو دیکھ کر لوئزی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان لوگوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ریو نے کس چیز کو جنم دیا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے انٹرنیٹ سے جواب طلب کرنے کی کوشش کی تو انہیں جو معلومات حاصل ہوئیں ان نے لوزی کو دم بخود کر دیا۔ عرصہ دراز سے کتوں کو پالنے والی اس لڑکی نے کئی بار یہ عمل دیکھا تھا، لیکن اس بار اس کو کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملا۔ پہلی بار ریو نے 5 بچے دیے، دوسری بار جب ریو نے بچے دیے تو نہ صرف ریو بھی خوش تھی بلکہ اس کی مالکن بھی بے حد خوش تھی، لیکن جب لوزی اس کے بچوں کو دیکھنے آئی تو اس کی خوشیاں اچانک پھیکی پڑ گئیں۔ ان کے چہروں پر موجود مسکراہٹ ختم ہو گئی جب کئی بچوں میں سے ان نے اس خاص بچے کو دیکھا۔ ریو نے جب بچے دیے تو اسے ابتدا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن جلد ہی اسے بے حد تکلیف میں دیکھا جا سکتا تھا۔ لوزی کو سمجھ آ چکی تھی کہ بچے دینے کا یہ عمل بالکل بھی ویسا نہیں ہو رہا جیسے کہ ہونا چاہیے تھا۔ ریو درد سے چلا رہی تھی اور جب وہ قریب پہنچے تو ان کو اندازہ ہوا کہ ایک بچہ باہر آتے ہوئے پھنس چکا ہے۔ اس کو اس قدر درد اور تکلیف میں دیکھ کر اس ماں بیٹی نے ریو کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان نے فوراً سے گلوز پہنے اور ریو کے پاس آ گئیں۔ ان نے احتیاط سے اس پہلے بچے کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ اگر ان نے اپنے ہاتھ گندے نہ کیے ہوتے تو ریو کب کی مر چکی ہوتی۔ پہلے بچے کے نکلنے میں اس پیچیدگی کے بعد باقی تمام بچے بغیر کسی پیچیدگی کے پیدا ہو گئے۔ ریو نے 10 بچے دیے، جن میں سے ایک کے علاوہ باقی تمام بچے صحت مند تھے۔ ایک بچہ پیدائش کے 1 گھنٹے بعد فوت ہو گیا، لیکن جب لوزی نے ان بچوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں ایک بچے پر آ کر رک گئیں۔ پیدائش کے بعد سارے بچوں کو ان کی ماں نے اپنے قریب کر لیا۔ اس کی نسل کے تمام کتوں کا گولڈن کلر ہوتا ہے، لیکن یہ کتا بالکل مختلف تھا۔ عام کتوں کے برعکس اس کا رنگ سبز تھا۔ اس کا رنگ پیدائشی طور پر سبز تھا، جو کہ ایک بڑی ہی مافوق الفطرت بات تھی۔ اگرچہ انہیں طوطے کے رنگ کے اس بچے کو دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی، لیکن ساتھ ہی ان کو ڈر بھی لگنے لگا کہ کہیں یہ کوئی بیماری نہ ہو۔ سب سے زیادہ چیز جس نے ان کو حیران کیا وہ یہ تھی کہ باقی تمام بچوں کا رنگ نارمل تھا، جبکہ اس بچے کا رنگ سبز تھا۔ انہیں شک ہوا کہ شاید یہ بچہ بیمار ہے اور اسے فوراً سے مدد کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کوئی بیماری ہی تھی تو آخر یہ کون سی بیماری تھی؟ جو بھی ہو، لوزی کو اب ڈر لگنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ان نے موجودہ دور کے عام شخص کی طرح انٹرنیٹ سے معلومات لینے کا فیصلہ کیا۔ انٹرنیٹ سے مدد حاصل کرنا بالکل درست ثابت ہوا، کیونکہ جلد ہی ان کو پتہ چل گیا کہ آخر کیوں اس بچے کا رنگ سبز ہے۔ سب سے پہلے تو ان کو کچھ تسلی ہوئی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ ابھی خطرے سے باہر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک بہت ہی نایاب بچہ ہے۔ یہ کتا تاریخ میں اس رنگ کے بہت ہی نایاب کتوں میں سے ایک تھا۔ ان کو پتہ چلا کہ پوری دنیا میں ایسا کسی قسمت والے انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ اس کا پالتو کتا اس رنگ کا پیدا ہو۔ انہیں جب ڈیٹیلز چیک کیں تو ان کو پتہ چلا کہ اس کی وجہ اس کی ماں کے پیٹ میں موجود ہے۔ دنیا میں موجود تمام فیمیل ڈاگز کے پیٹ میں ایک سبز رنگ کا لیکوڈ موجود ہوتا ہے، اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ پیٹ میں اس کا کیا کام ہے، لیکن ریو کے کیس میں یہ لیکوڈ اس کے بچے کے ساتھ شامل ہو گیا اور یوں اس کی فر سبز رنگ کی ہو گئی۔ اگرچہ لوزی کو یہ بات پتہ تھی کہ ریو کے بچے کا یہ رنگ ساری عمر نہیں رہے گا، لیکن ان کو یہ بات بھی بڑی ہی اچھی طرح معلوم تھی کہ ایسا کتا شاید ان کو زندگی میں پھر کبھی دیکھنے کو نہ ملے۔ ان دونوں نے اسکاٹ لینڈ کے سبز جنگلات پر اس کتے کو فارسٹ نام دے دیا، اب چونکہ وہ اس کا نام رکھ چکے تھے اور دیگر بچے بھی بڑے ہو رہے تھے اور وہ سب کے سب کو مالی حالات تنگ ہونے کی وجہ سے نہیں پال سکتے تھے۔ اگرچہ وہ سارے ہی بچوں کو بے حد پسند کرتے تھے، لیکن ان سب کو وہ اکٹھے نہیں پال سکتے تھے۔ ان کے پاس ان کو رکھنے کے لیے جگہ بھی کم پڑ رہی تھی۔ انہوں نے آخر ان بچوں سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر ہی لیا، لیکن اس بار وہ ایک بچے کو اپنے پاس ہی رکھنے والے تھے۔ تاریخ میں اس جیسے بچے آج تک 4 ہی پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے فارسٹ کو اپنے ہی گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اس خاص کتے کو کسی بھی قیمت پر کسی کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ اس کا رنگ ہلکا ہرا ہو چکا تھا، لیکن اس کی اہمیت کو کبھی بھی کوئی کم نہیں کر سکتا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔